بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اگر روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ ہے تو آپ نے یہ دین انسانوں کو کس طرح منتقل کیا ہے۔ غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے مسلمانوں کو دین پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اس کی حفاظت، اس کو آگے جاری کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کیا، یہی بحث ہے جو جاری ہے۔ اور آج ہم ان ذرائع پر بات کریں گے کہ جن کے ذریعے سے آج ہم قرآن مجید کو پورے اعتماد اور قطعیت کے ساتھ لے کر معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہ تمام چیزیں لے کر حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب سے پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے کچھ پروگرامز پہلے یہ بات کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ دین کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ تمام انبیاء کے ہاں یکساں ہے، ایک ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو کتابیں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کتاب دی۔ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس اصل صورت میں محفوظ نہیں ہیں جس صورت میں آج قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ میں گفتگو کی ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سمجھائیے، یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور جو پچھلے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، ان میں جوہری فرق کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ چاہتے تو ان کو بھی محفوظ کرتے جیسے قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اس دور میں نازل ہوئیں جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج رہے تھے، پے در پے پیغمبر بھیج رہے تھے۔ آخری زمانہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام تک قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کفینا من بعدہ بالرسل، ٹھیک، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، بلکہ بارہا یہ ہوا کہ ایک پیغمبر نے جانے سے پہلے دوسرے پیغمبر کو مسح کر کے متعارف کرایا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ تو چونکہ اللہ کے پیغمبر موجود تھے، وہاں اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ دین کی خرابی بن جائے گی۔ لوگ رجوع بھی اصلاً پیغمبری کی طرف کر رہے تھے، ٹھیک، یعنی کتاب اس کے ساتھ ایک کردار ادا کرتی تھی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد تو دونوں کام کتاب ہی کو کرنے تھے، یعنی اب ہمارے پاس انذار و بشارت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دین کی حتمی حجت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کی یہ خاص حیثیت ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی اہتمام کیا، اور یہ خصوصی اہتمام ہوا کس طرح سے ہے؟ یعنی یہ عالم اسباب میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں قرآن کا ایک نسخہ پہنچا دیا گیا ہو، یا موجودہ زمانے میں یک بیک ہم نے انٹرنیٹ کھولا اور معلوم ہوا کہ قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے، یا کسی مطبعے کو قرآن دے دیا گیا اور اس کی پریس نے خود بخود اس کو چھاپنا شروع کر دیا۔ یعنی ایسا کوئی حیرت فضا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے وہی طریقے اختیار کیے جو دنیا میں تاریخی چیزوں کے منتقل کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہدایت کا جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں فیصلہ کن حجت کی حیثیت کتاب ہی کو ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور کتاب کے ساتھ اگر پیغمبر ہو، جس طرح کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی اگر آپ تعلیمات پڑھیں انجیل میں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ تورات اس وقت کس صورت میں ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ علماء نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی حکمت کس طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ تو وہاں پیغمبر بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو پیغمبروں کی تصویب و تصدیق چونکہ پہلے حاصل رہتی تھی، اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ اب نبوت ختم ہو رہی ہے، اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ خصوصی اہتمام ہو۔ اگر یہ خصوصی اہتمام عالم اسباب میں نہ ہوتا، اور ظاہر ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ ہو جائے گا، تو پھر کوئی اور صورت اختیار کی جاتی۔ ٹھیک ہے ہم صاحب۔ اچھا ہم صاحب، یہ بات کہ کتابوں پر ایمان کیوں لانا ہے، اس کو تو ہم انشاءاللہ جو ایمان کے تقاضے ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے، وہاں تفصیل سے زیر بحث لائیں گے، لیکن
ہماری موجودہ بحث سے متعلق ایک ضمنی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عالم اسباب میں بھی اس کا امکان نہیں تھا، جو پرانی کتابیں پری ہسٹورک دور ہے اور نبوت کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور کتابیں اس وجہ سے اصل صورت میں ہمارے سامنے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ان کتابوں پر ایمان نہ لائے؟ یعنی پھر ان کو تو پھر ریفرنس کا پوائنٹ نہیں بننا چاہیے تھا کسی بھی صورت میں؟ نہیں، ضرور بننا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ یعنی اس سے پہلے جو پیغمبر دین پہنچاتے رہے وہ اسلام ہی تھا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے، اس کی بنیادی پر دین کی ساری دعوت کھڑی ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو 1500 سال پہلے سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اصرار ہے کہ میں نے تو جب بنی آدم کو اس دنیا میں بھیجا، آدم و حوا نے یہاں زندگی کی ابتدا کی، اس کے ساتھ ہی میں نے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اس نبوت کے ذریعے سے، یا آپ وحی کہہ لیجئے، اس کے ذریعے سے میں نے دین کی ہدایت دینا شروع کر دی، اور وہ دین کی ہدایت ہے جو ہمیشہ ایک رہی۔ یعنی وہ بنیادی بات یہ کہ آپ نے ایمان لانا ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ بات کہ اخلاقی اصول کیا ہیں، یہ بات کہ آپ کو طیبات اور خبائث کے بارے میں خور و نوش میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ بات کہ بدن کی طہارت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، عبادات میں کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ دین تو کبھی تبدیل ہی نہیں ہوا، ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ البتہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے متعلق جو بعض احکام ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات تمدن کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے رہے، بلکہ بعض موقعوں پر ابتلاء کے لیے بعض احکام دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے شریعت دینے یا دین بتانے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ابتلاء کے لیے، یعنی امتحان کے لیے بھی کسی قوم کو یا فرد کو کچھ ہدایات کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں، باقی وہ بالکل اسی طرح رہا جس طرح کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کی تاریخ بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کوئی نئی ہدایت نہیں ہے، یہ انبیاء کا دین ہے، یہ سب نبیوں کا دین ہے، وہ سب کے سب اس کی پیروی کرتے رہے، ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، انسان نے جو دین اپنی طرف سے بنایا ہے، جس کو میں صوفیانہ مذاہب سے تعبیر کرتا ہوں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ بھی ایک عالمگیر دین ہے، وہ انسان نے خود پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے دین کے مقابلے میں اللہ کا دین کیا 14 صدی پہلے آیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیشہ سے ایک ہی دین رہا ہے، اور پھر اعلان کرتا ہے باقاعدہ ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ہم نے بالکل وہی دین آپ کو دیا ہے جو اس سے پہلے کے نبیوں نے کو دیا تھا، پھر نام لیے ہیں۔ ہم نے نوح کو یہی دین دیا تھا، ہم نے ابراہیم کو یہی دین دیا تھا، ہم نے موسیٰ و عیسیٰ کو یہی دین دیا تھا علیہم السلام۔ ان سب کو یہ دین دے کر ہم نے ہدایت بھی ایک ہی کی تھی کہ ان اقیموا الدین، اس دین پر قائم رہو، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیے رکھو، اس پر عمل پیرا رہو، اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو۔ تفرقہ پیدا نہ کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دین، وحدت کے ساتھ دین، اللہ کی ایک ہی ہدایت، اس کو ایک ہی مان کر آگے چلو۔ تو یہ قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد ہے۔ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ مستشرقین میں سے یہ بحثیں اٹھا دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے فلاں بات کہاں سے لی، فلاں بات کہاں سے لی۔ لینی کہاں سے تھی؟ وہ تو اسی سب کچھ کو زندہ کرنے، اسی کو رائج کرنے کے لیے آئے تھے جو اس سے پہلے کے پیغمبر لا چکے تھے۔ چنانچہ ایک مقام پر قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کا، یعنی بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے آخر میں کہا ہے فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، آپ انہی پیغمبروں کی ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے دوسرے دور میں امام بنایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، گویا اب قیامت تک کے لیے آپ پیشوائی کے منصب پر فائز ہیں، امامت کے منصب پر فائز ہیں، اور اس امامت کا مطلب کیا تھا کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی۔ چنانچہ پہلے بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، اس کے بعد یعنی 2000 سال قبل مسیح سے یہ سلسلہ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا کہ اب ابراہیمی کی اولاد میں اللہ کے پیغمبر آئیں گے، اور پھر آخری پیغمبر کی بعثت بھی سیدنا ابراہیمی کی اولاد میں ہوئی، یعنی بنی اسماعیل میں۔
تو یہ نبوت کی تاریخ ہے. اس وجہ سے اگر یہ بات نہ بیان کی جاتی اور ہم ان چیزوں پر ایمان نہ رکھیں اور ان سب کتابوں کو اپنی کتابیں نہ سمجھیں تو ہم تو اپنی تاریخ اور اپنا حافظہ کھو بیٹھتے ہیں. یہ پورے دین کی بنیاد ہے, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا ابھی آپ نے فرمایا ہم سب کہ عالم اسباب کے اندر یعنی دنیا کے اندر جو ذرائع موجود ہیں انہی کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا. وہ ذرائع کیا ہیں اس پر ہم آتے ہیں, لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ان لہو لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, تو اگر حفاظت عالم اسباب میں ہونی ہے, لوگ ہوں گے, ایمان لائیں گے, لکھیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تو لگتا آیت پڑھ کے ایسے کہ کوئی معجزاتی طور پہ حفاظت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ جو کشتی بناتے ہیں اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیتے ہیں. ٹھیک, یعنی عالم اسباب میں کوئی چیز پیدا ہو, اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی اہتمام میں کوئی کام کریں, وہ سب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اسباب کس کے پیدا کرنا ہے, وہ کیسے جمع ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جس حفاظت کے ساتھ رکھا وہ سب کچھ اسی کی مشیت تھی. آپ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے, وہ زیر بحث آئیں گے نا ابھی, کیونکہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے, تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ الفت جو تمہارے دل میں پیدا کی ہے میں نے پیدا کی ہے, یہ رحمت جو تمہارے اندر پیدا کی ہے وہ میں نے پیدا کی ہے, میرا یہ احسان یاد رکھو. وہ جماعت ساری کی ساری جس کو قرآن مجید خیر امت کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وجود پذیر ہوئی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کریں گے. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بہت تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ کیا طریقہ کار تھا, کیسے رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے, کیسے لوگ لکھتے تھے, کیسے دہراتے تھے, آپس میں ویریفیکیشن کا عمل ہوتا تھا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور باقاعدہ انہوں نے 2 دفعہ پورے قرآن کا دور کیا ہے اور کسی غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. یہ معاملہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا. یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اگلی نسل, اس کے بعد اگلی نسل, آج میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو 1400 سال کا ایک گیپ ہے بیچ میں. یہ گیپ کیسے فل ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ کے عہد میں تو مان لیتے ہیں, ہم سمجھ میں آتی ہے بات آپ کی, درمیان کا یہ گیپ اتنا بڑا کیسے ہم ویریفائی کریں گے؟ اسی طرف جانے سے پہلے میں خلاصہ کر دوں اس بات کا کہ ہمارے پروردگار نے قرآن مجید کے معاملے میں یہ کیا غیر معمولی معاملہ ہے کہ جس کو اس درجے میں خود اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں واضح کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کلام الہی ہے, آسمان سے آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ ان کے الفاظ میں ہے, جبریل اس کو کہاں سے لیتے ہیں؟ تو یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے محفوظ لوح میں رکھی ہوتی ہے. یعنی وہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ حفاظت کی جا رہی ہے اس کی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی در اندازی کا امکان ہو. اچھا اس کے بعد دیکھیے وہ لے کے آ رہے ہیں. کون لے کے آ رہا ہے؟ وہ فرشتہ لے کے آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا. قرآن کی بہت سی صورتوں میں ان کا ذکر ہے. کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ مشرکین عرب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی جنوں کا الہام ہے, تو آسمان سے یہ آیا تو کیا اہتمام کیا گیا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے, اور یہ بتایا کہ جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ مطاعن ثم امین, وہ وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے, وہ آخری درجے میں امانت دار ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہے, ذی قوہ ہے. یعنی جبریل امین کے بارے میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی خصوصی حیثیت کو نمایاں کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ لے کے آ رہے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئیں گے تو راستے میں کوئی امکان تو نہیں ہے, کیونکہ جنات بھی موجود ہیں, ان میں شیاطین بھی ہیں, تو جنات کا مکالمہ نقل ہوا ہے. اچھا, یعنی قرآن مجید کی سورہ جن میں بعض دوسری جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جنات یہ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم آسمان میں جاتے تھے, بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے, فرشتے جو کچھ لے کے آ رہے ہوتے تھے اس میں کچھ تھوڑا بہت اچک لیتے تھے, یہ ہمیں عام طور پر اجازت ہوتی تھی, یعنی کوئی راستہ مل جاتا تھا. ویسے تو عمومی حفاظت ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن عمومی حفاظت میں بھی ہم کچھ راستہ نکال لیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ یہ سارے دروازے بند کر دیے گئے. اچھا, اب کوئی آگے بڑھتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو کھدیڑ دیا جاتا ہے. ہمیں پریشانی ہو گئی کہ کیا حادثہ ہو گیا دنیا میں. یعنی جو عمومی نظام تھا وہ بھی اگرچہ محفوظ تھا, لیکن حفاظت کا اتنا اہتمام, اتنے پہرے لگا دیے گئے ہیں, آگے بڑھنے بیٹھنے کسی جگہ پر جا کر کوئی چیز اچک لینے کا سوال ہی ختم کر دیا گیا ہے. کیا دنیا والوں کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ کوئی عذاب آنے والا ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو ہم پریشانی میں یہ تلاش کر رہے تھے تو ہمیں معلوم ہے قرآن نازل ہو رہا تھا. تو گویا قرآن کے نزول کے لیے راستے اس طریقے سے محفوظ کیے گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب
یعنی وہ قلب جو خود قلب مطہر ہے، اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، خود تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی ہم پڑھائیں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا۔ تو گویا آپ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ اگرچہ اپنی بشری حیثیت میں وہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں جو کسی بشر کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اسی سورہ جن کے آخر میں بتایا کہ جب سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، ہم نے آپ کے گرد بھی پہرا لگا رکھا ہے، اچھا، اور ہم ایک ایک چیز کا اندازہ کر کے اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی کہ اطمینان کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتاب آئی ہے تو اس شان کے ساتھ آئی ہے۔ وہاں یہ پہنچی، اور پھر میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ وہاں کیا ہوا، وہاں یہ تاریخی واقعہ ہو گیا۔ اب دیکھیے جس کو میں عالم اسباب کہتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 یا 4 لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے نا جی، ہمیں قرآن مجید حضرت صالح کے بارے میں بتاتا ہے، حضرت ہود کے بارے میں بتاتا ہے، چند لوگ بھی ایمان نہیں لائے۔ سیدنا لوط کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بالکل برخلاف یہ معاملہ ہوا کہ ایک تو آپ اس دور میں مبعوث ہوئے جو تاریخ کی روشنی میں آ چکا تھا، یعنی تاریخ کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ پری ہسٹورک دور ختم ہو چکا۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یعنی اس سے پہلے جو ادوار ہیں وہ ہمارے پاس کسی روایت سے اس طرح منتقل نہیں ہوتے، یعنی اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ دائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں، بائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں، گرد و پیش میں بھی دیکھ رہے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے، لوگوں میں عمومی رابطہ بھی ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے تک بات پہنچا بھی رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو شروع ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی عالمی سطح پر شروع ہو گیا تھا۔ دیکھیے دنیا نے ابتدا کی تو لوگ جنگلوں میں تھے، اس کے بعد خانہ بدوشی کا ایک لمبا دور آیا، اس کے بعد زرعی تمدن پیدا ہوا تو چھوٹی چھوٹی دور دراز بستیاں بسیں، اس کے بعد وہ دور آیا کہ جس میں سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں۔ تو یہ دور ہے کہ جس میں گویا ہم تاریخ کی روشنی میں آ گئے۔ اس وقت بھی جب آپ، یہ کوئی مذہب کی بحث نہیں ہے، تاریخ کی بحث کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ 5-6 ہزار سال سے اوپر نہیں جاتی، لیکن وہ 5-6 ہزار سال کی جو معلومات ہیں وہ بھی شدہ ہیں، یعنی کہیں سے آپ کو کوئی معلومات مل گئی، کوئی کتاب مل گئی، کوئی داستان مل گئی، ان کو ویریفائی کرنے کے، ان کی تصدیق کے بھی کوئی اسباب نہیں ہوتے، لیکن پھر بتدریج آپ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا باہمی تعامل یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ گویا آپ تاریخ کی روشنی میں آ گئے ہیں۔ تو تاریخ اس وقت اپنے آپ کو شروع کر چکی تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اب چیزیں محفوظ ہونا شروع ہو گئی تھیں، نام محفوظ ہونا شروع ہو گئے تھے، سلطنتوں کے احوال محفوظ ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کا باہمی رابطہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ یہ تاریخ میں یا تمدن میں تبدیلی آ رہی تھی۔ دوسرا پہلو کیا ہوا؟ دوسرا پہلو یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک معتدل تعداد ہو گئی، اچھا، یعنی 235-36 کے قریب گنا ہے لوگوں نے، گھرانے تھے کہ جو مکے ہی میں ایمان لے آئے۔ گرد و پیش میں بھی لوگ آنے لگے، وفود کی صورت میں ایمان لاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ ٹھیک، پھر ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں پر آپ کو ایک نوعیت کا اقتدار حاصل ہو گیا، یعنی ایک قبائلی معاشرے میں جس طرح کا اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ اقتدار حاصل ہو گیا۔ یہ خود اس سارے معاملے کو اب گویا محفوظ کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جس وقت آپ کے پاس حکومت آ گئی، آپ کے پاس اقتدار آ گیا تو آپ ایک اور شان کے ساتھ تاریخ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی کتنی بڑی شخصیت ہے لیکن آپ کو معاصر تاریخوں میں کوئی ذکر ان کا تلاش کرے تو نہیں ملتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی، ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اس کی ابتدا ہو گئی۔ ایمان لانے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی چلی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آپ اس سفر کے لیے نکلے، اور جب آخری حج آپ نے کیا تو 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس نے گرد و پیش کی سلطنتوں کو متوجہ کر لیا تھا، یعنی کیسر اور کسرا ان کے درباروں میں اب ذکر ہو رہا تھا۔ اس وقت فارس کی سلطنت موجود تھی، بازنطینی رومی سلطنت موجود تھی، ان تمام سلطنتوں کے اندر ذکر ہو رہا تھا کہ آخری نبوت آ گئی ہے۔ اچھا، تو اس طرح گویا تاریخ کی بالکل روشنی میں آ کر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے دین کے اس سارے معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ وہ اسباب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب
دسیوں لوگوں نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا، دسیوں لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس کو لے کر نکل کھڑی ہوئی، بچوں کی تعلیم اس کے مطابق ہونے لگی، رمضان میں اس کی تلاوت شروع ہو گئی، اسی طرح نمازوں میں اس کی تلاوت شروع ہو گئی، تو گویا پوری کی پوری وہ جو معاشرت بنی اس کے اندر قرآن مجید کا شیوع ہونا شروع ہو گیا۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شیوع ہوا ہے یہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ہوا کہ جس نے کوئی سازش کرنی ہو تو نہ کر سکے، جھوٹ بولنا ہو تو نہ بول سکے، اس لیے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر کسی چیز کا شیوع ہو جاتا ہے تو پھر ہر شخص اس کے اوپر نقد کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک باقاعدہ ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کوئی 1,00,000 لوگ یا 10,000 لوگ یا 20,000 لوگ کوئی منتشر بھیڑ نہیں تھی، ان کی ایک باقاعدہ حکومت دنیا میں وجود پذیر ہو گئی۔ وہ باقاعدہ حکومت دنیا بھر کے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سپر پاور کی طرح اس نے اٹھ کر اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹ دیا، اور پھر وہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، کہ جن لوگوں نے گویا اس پورے کے پورے نظم میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کرنے کا طریقہ تھا، جس کو منہاج نبوت کہتا ہے، اس کی شان قائم کر دی۔ تو اس طرح یہ سارے عوامل جب جمع ہو گئے اور اتنی بڑی تعداد کے پاس قرآن آ گیا کہ اب کسی شخص کے لیے اس کے کسی لکھے ہوئے متن میں کوئی تبدیلی کرنا، اس کے پڑھے ہوئے کسی معاملے میں تبدیلی کرنا یہ ممکن نہیں رہا۔ اور میں نے آپ سے اس وقت یہ عرض کیا کہ لکھنے والوں نے لکھ لیا جتنے لوگ لکھ سکتے تھے، دوسروں کے لیے لکھنے لگ گئے، کاتب بن کے بیٹھ گئے کہ ہم آپ کے لیے قرآن مجید لکھ دیں گے، اور یاد کرنے والے اس کو یاد کرنے لگ گئے۔ جو صورتحال اس وقت موجود ہے، اب یہ صورتحال 1.5 ارب مسلمانوں میں ہے، اس وقت ان 1,00,000 مسلمانوں میں بالکل یہی صورتحال تھی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں مصحف ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے قرآن پڑھیں، ہر شخص اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا سب سے بڑا کام جو صحابہ کرام کی جماعت کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت ہے۔ ٹھیک، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے کہ ان کی سب سے بڑی متاع یہی ہے، اسی کو لے کر وہ جنگوں میں جا رہے ہیں، اسی کو راستے میں پڑھ رہے ہیں، اسی کو لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شائع و ضائع ہوا۔ یہ اصول میں پہلے سمجھ لیجئے کہ وہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس سے در حقیقت قرآن مجید کے آگے منتقل ہونے کی وہ بنیاد قائم ہوئی جس کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہیں، وہ تاریخ کی ایک ناقابل تردید شہادت بن گئی۔ ٹھیک، ہم سب یہاں پر اگر میں اتنی بات جتنی آپ نے کی ہے اس پر 1-2 سوالات کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی۔ یہ جو آپ نے بھی بات بہت تفصیل سے بیان کی کہ 1,00,000 کے برابر تعداد جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، قرآن ان میں شائع و ضائع ہے، یعنی پھیلا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں کاتبین وحی کی ایک جماعت ہے، اس سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ خاص لوگ ہیں جن کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی جو لکھتے تھے، باقی لوگ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی مصحف تھے، نہ ان کے اندر اس طرح شیوع تھا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کو ہمیشہ ہدف تنقید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن ہی اس وقت پورے عالم کے لیے خدا کی حجت ہے، اس لیے الحاد بھی ہمیشہ اسی کو ہدف بناتا ہے، منافقت بھی ہمیشہ اسی کو ہدف بناتی ہے۔ اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ صحابہ کرام اپنے طور پر لکھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ تیار کر رہا ہے یا کسی سے کروا رہا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے موقع کے اوپر آپ کے ساتھ بہت سے خاندانوں نے ہجرت کی، جن کو مہاجرین کہا ہے قرآن مجید نے۔ یہ لوگ جب گئے تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں کچھ کھانا ہے، پینا ہے، کہیں رہنا ہے، بندوبست یہ کیا گیا کہ مواخات قائم کر دیا آپ نے، یعنی انصار کے ساتھ کسی ایک کو بھائی بنا دیا۔ اس طرح بہت سے لوگ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی یا اپنی معیشت شروع کرنے کے قابل ہو گئے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے، مواخات بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک کیمپ لگا دیا گیا جس کو آپ صفہ کہتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رہتے ہیں، آپ کا گھر وہیں ہے، آپ وہیں نماز پڑھتے ہیں،
تو وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید لکھنے کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. یعنی باقی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے نام بعض اوقات کاتبین وحی کی حیثیت سے ہمارے مورخین لکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی خصوصی طور پر لوگ مقرر کیے گئے، یہ بہت بعد کے افسانے ہیں. آپ جب ان روایتوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ ان کی کوئی سند ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے. یہ اصل میں وہ کہانیاں ہیں جو لوگوں نے عام کر دی ہیں، ورنہ قرآن مجید کو اس طرح کے کوئی خصوصی کاتب مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی نسخہ تیاری نہیں کرایا جا رہا، اس لیے کہ وہ کسی ایک نسخے کا محتاج ہی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایسا کیا جاتا تو اس سے قرآن مجید خطرے میں آ جاتا، کیونکہ وہ ایک نسخہ جو آپ تیار کراتے پھر اس کو کہاں رکھتے، کس کی حفاظت میں دیتے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا. اس کے بارے میں ہزاروں ہوتے. یعنی اس کے بارے میں ایک کہتا کہ وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، دوسرا کہتا یہ لکھا ہوا تھا. سب کے ہاں شیو ہو گیا، اسی سے حفاظت ہوئی ہے. یعنی در حقیقت اس کو جاننے والے اس وقت بھی حفاظت کی چیز کیا بن رہی ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معلوم ہوئے قرآن مجید کا توپ کاپی میوزیم میں ایک نسخہ پڑا ہوا ہے، وہ عثمانیوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اب جب ہم قرآن چھاپیں گے تو وہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں جب قرآن مجید لکھتا ہوں، آپ چھاپتے ہیں، کوئی کاتب لکھتا ہے، تو سینکڑوں کی تعداد میں قرآن شائع و ضائع ہے، اور اسی طریقے سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی تصویب کرنے کے لیے موجود ہیں. میں ایک جگہ دیکھتا ہوں ذرا سا تردد ہوتا ہے، دوسری جگہ دیکھتا ہوں، تیسری جگہ دیکھتا ہوں. ہر آدمی کے پاس جو قرآن مجید لکھ رہا ہے یا قرآن مجید کو آگے بیان کر رہا ہے، بے شمار ذرائع موجود ہیں جن سے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم فلاں نسخے کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شائع و ضائع ہو چکا ہوا ہے. یہی صورتحال اس وقت موجود تھی. تو یہ ابتدا ہو رہی ہے. یعنی یہ ابتدا جو ہے اس کو اس لیے بیان کرنا ضروری تھا کہ یہ سمجھ لے کہ آگے جو بات میں بیان کرنے والا ہوں وہ اگر ابتدا ہی میں اسٹیبلش نہ ہو تو آگے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں. ٹھیک ہے ہم سب دو سوالات اور میں ضمنی ابتدا کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک، اگرچہ یہ بھی قصہ ہی ہے، اس طرح آپ نے بتایا لوگوں نے قرآن مجید کو ہدف تنقید بنایا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں سننے میں آ ہی جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس کا جواب پھر دینا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات تھیں جو نازل ہوئیں، موجود تھیں، لیکن کسی طریقے سے کوئی جانور آیا، اس نے کھا لیں، وہ ضائع ہو گئیں، اس میں کچھ بات بیان ہوئی ہوئی تھی. اس طریقے کا بھی ایک افسانہ ہماری سوسائٹی میں گردش کرتا رہتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس طرح کے 20 افسانے میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ محض افسانے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی. اچھا. جس نے جو کہانی بیان کر دی، حدثنا اخبرنا کہہ کے ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو نقل کر دی ہے. ہمارے ہاں جو روایات کی کتابیں ہیں ان میں بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ بعض تو تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ نقل کرتے ہیں، بعض جو ان کو ملتا ہے اس کو نقل کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی قصوں کی کتابیں، کہانیوں کی کتابیں، داستانوں کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پر چونکہ یہ چیزیں موضوع ہوئی ہیں، یعنی ان کو باقاعدہ گھڑا گیا ہے اس طرح کی روایات کو، وہ بھی ہمارے ہاں داخل ہو گئی. قرآن مجید میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آپ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید پورا کا پورا 10 لوگوں کے حافظے میں موجود ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات، بہت سے حصے، بہت سی صورتیں مسلمانوں کے بچوں تک کو یاد ہے. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں آپ تصور کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی دولت جو ان کو ملی قرآن مجید، جس کے وہ علم بردار بنائے گئے وہ قرآن مجید، جس کے وہ امین بنائے گئے وہ قرآن مجید. یعنی اللہ کی کتاب اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں، وہ اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ کوئی آیت بکری کھا جائے اور کوئی اور لے جائے. یعنی یہ باتیں بالکل خلاف عقل ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ سرے سے ہوا نہیں. اس وقت ذرا بکری کھا کے دکھائے. صحیح. یعنی آپ سارا ریوڑ لے آئیے اور ان سے کہیے کہ ذرا چر جائیں، کوئی ایک چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی. آپ سارے نسخے اٹھا لیجئے قرآن مجید کے، اٹھا کر بحیرہ عرب میں ڈال دیجئے، پھر آپ قرآن کو ختم کر دیں گے. وہ ہمارے سینوں میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی اہتمام پہلے دن سے کیا اور اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ یہ تو اصل میں جن کو ہم نے علم دیا ہے ان کے سینوں میں ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اسی طرح اس کو وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کو، کس شان کے لوگ ہیں، وہ اس کی تحریر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بتایا ہے کہ تحریر کے سارے اسباب موجود ہیں. یہ تو قرآن مجید تورات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فی رقم منشور ہے.
تو اس وجہ سے ہڈیاں کہاں سے آ گئی ہیں، یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں، اس طرح ہے۔ یہ انفرادی معاملات ہیں کہ کسی نے کسی موقع پر کوئی آیت اپنے طور پر لکھ لی، محفوظ کر لی، کاغذ موجود نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی کہیں موجود ہوتے ہیں اور وہاں کوئی کاغذ میسر نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا میں سے کچھ نکالے اور اس کے اوپر کوئی چیز لکھ لیں۔ اس طرح کے انفرادی واقعات کو بعض لوگوں نے افسانہ بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام ہیں، انہی کے اندر بعض ایسے لوگ ہم جانتے ہیں، قرآن نے بتایا موجود ہیں کہ جن کا پردہ چاک نہیں ہوا اور وہ بہرحال منافقت کیے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی افسانہ تراشیاں کیں، وہ بعد میں بھی اگرچہ وہ مغلوب ہو گئے اور جلیل القدر صحابہ کرام نے ایک نظم قائم کر دیا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس طرح کے لوگ رہے۔ پھر پہلے دور کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام پھیلا، دعوت پھیلی، سلطنتیں اس کے نیچے آ گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو قومیں مغلوب ہوتی ہیں وہ اگر سیاسی لحاظ سے مغلوب ہو جائیں تو ان کے اندر ایک غصہ، ایک نفرت اور اس نوعیت کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ کبھی فردوسی کا شاہ نامہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربوں کے خلاف کیسی نفرت اس زمانے تک موجود تھی۔ محمود غزنوی کا زمانہ ہے، اسی طرح پرانی عرب شاعری آپ کو بھی مفصل ہے، زمخشری کی نحو کی کتاب ہے، اس کا دیباچہ پڑھیں اور دیکھیں کہ شعوبیت کی کیسی تحریک ہے جس کے اندر وہ عربی زبان کی نحو بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کیا انہوں نے باقاعدہ۔ تو اس وجہ سے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ رہے، پہلے زمانے سے رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع اوپر ان منافقین کا ذکر ہوا ہے باقاعدہ، ان کی سزا بیان کی گئی ہے، لیکن وہ نمایاں نہیں ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح کی، اب اس میں ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ کوئی قصہ آپ بیان کر دیں، کوئی کہانی بیان کر دیں، آپ یہاں بیٹھ کے بیان کر دیں، اس مجلس میں بیان کر دیں، آگے کوئی اس کو آگے سنا دے گا۔ داستان گوئی سے لوگوں کو دلچسپی بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں کتابوں میں لکھی گئیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک گپ ہے نا، تو ہماری پرانی جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ کہیں میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے۔ اخبار میں پڑھنے سے کوئی چیز حقیقت تو نہیں ہو جاتی، رسالے میں پڑھنے سے حقیقت تو نہیں ہو جاتی۔ یہ چیز ہمارے ہاں کسی اخبار، کسی رسالے، کسی روایت، کسی داستان کی بات ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو لیا اور پھر انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، انہوں نے اپنے سفینوں میں محفوظ کیا۔ یہ پہلا دور ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ۔ ٹھیک، اس پیغام سے ایک اور میں کلیریفیکیشن آپ سے چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس سے کہانیاں، افسانے ایک سنسنی خیز معلومات کے طور پہ لوگوں نے کیسے گڑھے۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، چونکہ ہم اس وقت ابتدا میں جہاں سے صدور ہوا ہے اس کو بالکل بے غبار کر رہے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو منسوخ التلاوت ہیں لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا، اور ہم یہ پڑھتے ہیں اپنی جو بعض روایتوں کی کتابیں ہیں ان میں کچھ اس طرح کی آیات بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ یہ آیت تو نازل ہوئی تھی، قرآن میں تھی، پھر نکال دی گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے، تو کیا محفوظ کی گئی تھی؟ یہ بھی بالکل اسی طرح کا افسانہ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ کتنی خلاف عقل بات ہے، حکم باقی ہے تو آیت کیوں نکال دی جائے گی؟ قرآن مجید میں تبیین کی آیتیں موجود ہیں، قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اس وقت کی صورتحال میں، یعنی وقتی احکام بھی سارے وہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن مجید نے تدریج کے تحت کسی چیز کے بارے میں ایک حکم دیا اور پھر اس کے بعد اس حکم میں کوئی تبدیلی کی، یعنی یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو کسی چیز کا پابند بنانے کے لیے ایک تدریجی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب چیزیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں جب لوگ ابھی عادی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے یہ اجازت دی کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان کے روزے، تو بعد کے دنوں میں روزے رکھو، یہ اچھی بات ہے، نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو اگر اس کی ہمت رکھتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہدایت فوراً بعد قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، یعنی اس کے بعد کی آیات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ہدایت ختم کر دی گئی، اب آپ کو روزے ہی رکھنے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اوپر کا حصہ وہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جو ختم ہو چکا ہے، جو ختم ہو چکا ہے؟ تو اس لیے ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور بعض منافقین آ کے آپ کے ساتھ خلوت میں بات کرنے کی درخواست کرتے تھے کہ ہم اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تخلیہ میں انہیں موقع دے دیا جاتا تھا، بعد میں وہ باتیں بناتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، ہم نے یہ سنا تھا، اس سے بڑے فتنے پھیلتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ یہ بالکل بخیل ہے تو اس لیے ان کو پابندی عائد کر دی جائے کہ آئندہ جو بھی خلوت میں ملاقات کے لیے وقت مانگے گا وہ کچھ صدقہ کر کے آئے گا، کسی غریب کی مدد کر کے آئے گا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے آئے گا، یہ حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ غریب مسلمانوں پر بھی شاق گزرا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، اپنی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیر کے بعد اٹھا لیا۔ اچھا، تو یہ بات کہی گئی، یہ اٹھا لیا گیا، وہ اٹھا لیا گیا کہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے آشفقتم، یعنی تمہیں گراں گزری یہ بات،
تو اب ہم اجازت دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلی بات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وہ واقعہ جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے تہمت لگانے کا، اس کا کیا تعلق تھا ہمارے ساتھ؟ تو قرآن مجید نے اس پوری کی پوری سیرت کو محفوظ کیا ہے. یعنی جو کچھ اس وقت اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا وہ سب ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اس میں بھی کوئی سوال اس بات کا نہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب چیزوں کی تردید کر دی ہے. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، اس کو پڑھ کے ہم سنا رہے ہیں، اس کے بھول جانے کا کوئی امکان نہیں سوائے اس کے کہ ہم ہی یہ فیصلہ کریں کہ آخری قرات کے موقع پر کسی چیز میں کوئی تبدیلی کر دیں، وہ ہم کریں گے، کوئی اور کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. ترتیب ہم دیں گے، دوبارہ سارے کے سارے قرآن کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو اسی کی پیروی کرنی ہے. اس کی شرح و تفسیر کے معاملے میں بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو انا علینا بیانہ وہ بھی ہم ہی کریں گے. اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اپنے اہتمام میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہے ہوں، پہرے آسمان پر لگے ہوئے ہوں، جنات تک کوئی راہ نہ پائیں اس کے اندر، اور بکری اس کی آیت کھا جائے گی اور وہ منسوخ ہو جائیں گی اس کی آیتیں، اور وہ قرآن مجید سے نکال دی جائیں گی اور ان کے حکم باقی رہیں گے. ایسی خلاف عقل باتیں ہمارے ہاں روایتوں کی بنیاد پر عام ہو گئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن اس طرح اس شان کے ساتھ صحابہ کرام نے محفوظ کیا. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب آپ نے یہ بات انیشیٹ کی ہے اس وقت کیا صورتحال ہے، اس میں ایک آخری سوال، جس طرح آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو عالم اسباب میں بھی حفاظت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور عالم اسباب سے اوپر اٹھ کے ملائے اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اہتمام کیے. ایک سوال میرا اس موقع پہ یہ ہے کہ کسی چیز کو یاد کر لینا، کسی چیز کو حفظ کر لینا، یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کا جو حافظہ ہے وہ کمپیوٹر کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے تو بالکل ہی کیپچر کر کے وہ محفوظ ہو گئی ہے یا اسکین ہو گئی ہے. انسان لفظ یاد کرتا ہے، اس حافظے کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، مشکل کام ہے کسی لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو. تو یہ بھی کیا کوئی اللہ نے اہتمام کیا کہ کتاب کی نوعیت یا ساخت ایسی بنائی کہ وہ یاد ہو جائے گی اور پھر دہرائی بھی جا سکتی ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا. یعنی اس کے جملوں کی ساخت ایسی ہے، اس کا آہنگ ایسا ہے، اس میں تالیف کلام کی ایسی ہے کہ یاد ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی یہ حقیقت ہے. میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ بارہا ہم کوئی سورہ قرآن سے دیکھ کر اپنے ذوق سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو حفظ ہو چکی ہے. جی، یعنی باقاعدہ حفظ کا اہتمام کیے بغیر حفظ ہو چکی ہے. تو قرآن مجید نے جو اپنی حفاظت کے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ بات کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکال لی جائے گی، کوئی ڈال دی جائے گی، نہیں. لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، خود قرآن مجید نے خود یہ بیان کیا کسی باطل میں یہ ہمت کہاں ہے کہ اس کے آگے سے داخل ہو سکے یا پیچھے سے داخل ہو سکے. یعنی اس میں تو اس آیتی کی اگر آپ تشریح کریں، آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو میں نے وہ حصہ اقتباس کر دیا ہے استاد امام کی تفسیر سے جو اس آیت سے متعلق انہوں نے لکھا ہے. میری کتاب میزان میں ہے، آپ تدبر قرآن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں بتایا انہوں نے کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس کے اندر کیا جہان معنی پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا اہتمام کیا کہ کوئی باطل اس میں داخل نہ ہو سکے، اور اس کی پوری تاریخ میں جس کو ہم آگے جا کے زیر بحث لائیں گے کیا اہتمام کیا گیا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے، کس کا یارہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی جسارت کرے. ٹھیک. تو ہم سب پھر یہ جو آپ نے آخر میں بات فرمائی کہ کتاب کے جملوں کی ساخت، اس کا وہ صوتی آہنگ، اس کے اندر الفاظ کا انتخاب، اس میں وہ روانی اور تسلسل جو ہے یہ یاد کرنے میں یعنی معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندوبست کرنا تھا لہذا ساخت بھی ایسی بنائی. جی، قرآن مجید جو ہے وہ ادب کا ایک شاہکار ہے. اس کی جو فارم ہے، ایک تو ہے نا مدعا بات کیا بیان کی، اس کی جو فارم ہے وہ بجائے خود ایک بوچس چیز ہے. یعنی اس کو آپ جب پڑھتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز بن گئی ہے. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، اس کی بلاغت کو سمجھتے ہیں، اس کے اسالیب کو سمجھتے ہیں، آپ ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دیجئے جس میں عربی زبان کی عبارتیں لکھی ہوئی ہوں. مثال کے طور پر اس بڑے ادیب نے لکھا ہے، حدیثیں لکھی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے، آپ کی دعائیں موجود ہیں، اس کے درمیان میں قرآن کی آیت رکھ دیجئے، بالکل الگ پہچانی جائے گی. اچھا، یعنی اسلوب ایسا غیر معمولی ہے، جملوں کا در و بست ایسا غیر معمولی ہے، الفاظ یعنی جو لفظیات ہے قرآن کی وہ اتنی شاندار ہے، ان کو جس طریقے سے ترتیب دے کہ وہ کلام وجود میں آیا ہے، سبحان اللہ. تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے دل میں اترتا ہے، ریاض دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت ہوتی ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ
بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بارہا کا یہ تجربہ ہے کہ آپ کا اگر ذوق ہے, آپ اکثر و بیشتر کوئی سورہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے رہتے ہیں, تو آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیش نظر اس کو حفظ کرنا نہیں ہوتا, لیکن وہ حفظ ہو چکا ہوتا ہے. تو جب آپ باقاعدہ طریقے سے بیٹھ جائیں, ہمارے تو بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پورا کا پورا قرآن سنا دیں گے, اور آئیے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہر جگہ آپ کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہم سب 10 منٹ باقی ہیں ہمارے اس پروگرام کے خاتمے میں. ہم سب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تو بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہوا نسل در نسل. یہ بتائیے گا, ابتدا ہم کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں محفوظ ہے, اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے علم اور عقل کی بنیاد پر اس چیز کو بڑی تفصیل سے واضح کیا. یہ بتائیے کہ دنیا میں کسی چیز کو نقل کرنا, کسی چیز کو آگے پہنچانا, اس کے ذرائع کون کون سے ہیں, اور قرآن مجید نے کون سا وہ ذریعہ اپنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ٹرانسفارمیشن, اس کو نقل کرنے کا عمل جاری ہوا؟ یہ میں یہاں پر آپ سے عرض کروں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے, یعنی ان 5-10 منٹوں کے لیے, ہم مذہبیات کی بحث سے نکل جائیں. ٹھیک. یہ جو تاریخ ہے, ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی واقعہ پیش آئے گا, آج ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس واقعے کو تھوڑے دنوں میں تاریخ بن جانا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے, آپ پر قرآن نازل ہوا, یہ واقعہ ہو رہا ہے, اس وقت تو نہیں ہو رہا نا جی, یہ آج سے 14 صدی پہلے ہو رہا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کا خاندان, وہ علاقہ, یہ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تاریخ کے ایک دور میں پیش آ رہے ہیں. اب یہ جو تاریخ میں واقعہ پیش ہوا ہے, اس نے آگے منتقل ہونا ہے. جی. اس کے آگے منتقل ہونے سے جو علم وجود میں آتا ہے اس کو تاریخ کا علم کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تاریخ کے ساتھ کوئی خاص بات نہیں ہے, دنیا میں ہر جگہ ہی ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکل جائیں, مغلیہ سلطنت قائم ہوئی ہے, بابر نے ہندوستان کو فتح کر لیا, ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی ہے, پانی پت کی لڑائی میں ہندوستان کا اقتدار منتقل ہوا گیا ہے, اس کے بعد اب وہاں پر ایک سلطنت قائم ہوئی ہے. یہ واقعہ پیش آ رہا ہے نا, یہ واقعہ جیسے ہی پیش آئے گا تو اب یہ جیسے ہی دن گزر رہے ہیں تاریخ کا حصہ بنتا چلا جائے گا. ٹھیک. یہ تاریخ کا جب حصہ واقعات بنتے ہیں اور تاریخ خود ایک علم بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے, پہلے اس کو جاننا چاہیے. جی. اس سے پہلے ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کسی موقع پر یہ بحث کی تھی کہ انسان کے علوم پیدا کیسے ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں یہ بحث ضروری ہے کہ خود تاریخ کا علم, یعنی تاریخی واقعات کے بارے میں چیزیں منتقل کیسے ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بالعموم لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے. ایک مورخ کا بیان ہے, اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے. ایک بادشاہ سلامت نے اپنے دربار کے آدمی کو لکھوا دیا. یعنی تاریخ کے منتقل ہونے کا یہ کوئی آخری ذریعہ نہیں ہے. تو تاریخ کیسے منتقل ہوتی ہے, اس میں سب سے پہلی چیز جو زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے وہ کس دور میں ہو رہا ہے. اچھا. سب سے پہلی چیز یہ ہے, کیا وہ پری ہسٹورک دور ہے جس میں واقعہ ہو رہا ہے اور اب ایک داستان کے طور پر ہمارے پاس پہنچ رہا ہے, یا وہ دور بھی تاریخ کی روشنی میں ہے. یعنی جب ابراہیم لودھی سے بابر جنگ کر رہا ہے تو وہ زمانہ کیا پری ہسٹورک ہے, 400 قبل مسیح ہے, 500 قبل مسیح ہے, کب کا واقعہ ہے. یہ تو تاریخ کے دور میں اس واقعے کو ہونا چاہیے, جبکہ روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہے, لوگ عمومی طور پر چیزوں کو نقل کر رہے ہیں. کن لوگوں کے مابین ہوا ہے, یعنی ان کی کتنی بڑی تعداد ہے. اگر ان کی تعداد پہلے مرحلے میں اتنی زیادہ ہے, اتنی متنوع ہے کہ عقل مان ہی نہیں سکتی کہ وہ کوئی داستان گھڑ لیں, جھوٹ بول دیں, آپ کو کوئی بات سنا دیں, تو اب گویا اس کی ابتدا جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑے جم غفیر سے ہو گئی. یہ بہت بڑے جم غفیر سے جب اس کی ابتدا یا روایت شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑی تعداد سے, تو یہ چیز ہے کہ جو جیسے ہی دوسروں کو منتقل ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی یا اس سے زیادہ تعداد کو منتقل ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تواتر. اچھا. یعنی ایک نسل دوسری نسل کو, پہلی نسل میں ہزاروں لوگ موجود ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, غار میں بیٹھے ہوئے کوئی لوگ نہیں. اس لیے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا ہے. یہ زمانہ کیا ہے, اس سوال کا جو میں نے جواب دیا ہے اس میں آپ کو کوئی میں نے انفرادی روایت نہیں سنائی, یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. یہ زمانہ بھی ہم تک اسی طرح منتقل ہوا ہے. یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو پہلا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کی روشنی سے واقعے کو شروع کرتے ہیں اور اس دور ہی سے
اگلی نسلوں کے لیے ایک جم غفیر، اس کا اتنا بڑا جم غفیر، یہ کوئی 10 20 30 40 لوگوں کی بات نہیں ہے، اس میں لوگوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون ہے کون نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد منتقل کر رہی ہے۔ یہ بڑی تعداد ایسے ہی ہے جیسے پورا ہندوستان آپ ہر جگہ دیکھیں اس بات کو منتقل کر رہا ہے کہ ہاں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی، ہاں قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، ہاں مسلم لیگ نے پاکستان کی جدوجہد کی تھی۔ یعنی یہ وہ امور ہوتے ہیں جو پیش تو آتے ہیں تاریخ کے خاص دور میں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس کو، اتنی بڑی تعداد اس کو اہل علم یوں بیان کرتے ہیں جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محالات میں سے ہو، عقل تسلیم نہ کرتی ہو کہ وہ کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر 4 5 10 لوگ ایمان لائے ہوتے، کسی غار میں آپ آئے ہوتے، کسی بستی میں چلے گئے ہوتے، تو یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ پہلے مرحلے ہی میں اس کا اہتمام ہو گیا، اتنی بڑی تعداد نے اس کو لے لیا۔ تعداد نے جب لے لیا تو آپ دیکھیں ہوا کیا، یعنی وہ 200-400 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ملک جو مدینہ میں جس کی ابتدا کی گئی، وہ جزیرہ نما عرب تک پھیل گیا، اس یمن بھی اس کے تحت آ گیا، دمشق اور شام بھی اس کے تحت آ گئے، بڑی بڑی سلطنتیں، ایک عظیم ایکسپینشن ہے جو ہونا شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جس طرح میں نے عرض کیا کوئی 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، وہ اس کو لے کے نکل گئے، وہ لے کے نکل گئے، ان کی اولادیں، ان سے لینے والے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے اس کو لینا شروع کر دیا۔ تو اب دوسری نسل میں یعنی 10 سے شروع ہوا، سینکڑوں تک پہنچا، ہزاروں تک پہنچا، 1 لاکھ تک پہنچ گیا، اور اس پر لاکھوں سے لاکھوں کو منتقل ہونا شروع ہو گیا، اور ہر نسل میں بالکل اسی طریقے سے یہ انتقال ہوا۔ قرآن مجید کا ایسے ہی تاریخ کے باقی واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یعنی اجماع اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کسی چیز کو یا اپنے عمل سے یا اپنے قول سے منتقل کر رہی ہے کہ اس کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہیں۔ یہ عمل نسلاً بعد نسلاً ہو رہا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور پھر مزید کیا ہوتا ہے؟ مزید یہ ہوتا ہے کہ جو علم کی دنیا ہے، ظاہر ہے کہ سارے لوگ علم سے متعلق نہیں ہوتے، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں، کسی ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم سے متعلق ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مورخین ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو بعض قوموں کی روایت بیان کر رہے ہیں، یہی اس کے علم کو مدون کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے نا کہ علم کی دنیا سے ہمارے پروفیسر حضرات، دانشور حضرات، صحافی حضرات، علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا اس واقعے کے بارے میں اتفاق کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اچھا، اس کو اہل علم کا اجماع کہا جاتا ہے، کنسنسس۔ یہ جو کنسنسس، تو یہ کسی جمعیت، کسی گروہ، کسی قوم کی اگر اتنی بڑی تعداد کسی واقعے کو منتقل کر رہی ہے اور اس کا علم اس پر بالکل متفق علیہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ اجماع اور تواتر سے جو کچھ منتقل ہوتا ہے یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ یہ جو آپ تاریخ کی کتاب بازار سے خرید کے لاتے ہیں، اس کا جو مصنف ہے، مورخ ہے، وہ اصل میں اس کو ثبت کرتا ہے، اس کا ریکارڈ ثبت کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لغت خرید کے لاتے ہیں تو لغت میں زبان نہیں ہوتی، زبان لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ اردو زبان ہم بولتے ہیں، وہ غالب اور میر اور سودا کی زبان ہے، وہ زبان بولی جا رہی ہے، اس میں شاعری ہو رہی ہے، اس میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس میں اخبار شائع ہو رہے ہیں۔ جو لغت لکھنے والا ہے وہ اسی تواتر کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کے معنی وہاں ثبت کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک تاریخ کی کتاب جا کے لائبریری سے نکالیں تب چیز تاریخی ہوتی ہے۔ وہ خود مورخ کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ اجماع اور تواتر۔ تو پہلا ذریعہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ اس طرح تو منتقل نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی نے آپ سے کوئی بات کی، آدمی ایک تھا، 2 لوگ تھے، 4 لوگ تھے، اچھا چلیے مغل دربار میں کچھ لوگوں کے سامنے غالب نے غزل پڑھی آگے، 10 لوگ تھے، 5 لوگ تھے، تو یہ جو 1 2 4 5 10 لوگوں کی بات ہے اس کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اصطلاحات ہیں یہ علم تاریخ کی اصطلاحات ہیں، ان کو مذہبی اصطلاحات نہ سمجھیے۔ سارا تاریخ کا علم 2 ذرائع سے منتقل ہوتا ہے، یعنی مورخ بھی انہی ذرائع سے تاریخی واقعات کو لیتا ہے اور اپنی تاریخوں میں نقل کرتا ہے۔ یا اجماع اور تواتر سے وہ چیز اس کو ملے گی اور یا اخبار احاد سے اس کو ملے گی۔ یہ دونوں اصطلاحات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ ان کو نہ جاننے کی وجہ سے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قصہ تو ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، یہ چیز تو ہم نے فلاں جگہ دیکھی ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ مورخ بھی یہ بتائے گا کہ یہ چیز اس کو ملی کہاں سے ہے۔ اگر وہ اجماع و تواتر سے ملی ہے تو اسٹیبلش ہسٹری ہے، اور اگر وہ اخبار احاد سے ملی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہانی ہو سکتی ہے، وہ ایک ضنی چیز ہے، اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی، گمان کیا جا سکتا ہے غلط ہوگی، اس کی تحقیق، تنقیح کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ بات کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، اس پر کسی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں،
یہ جملہ کب کہا تھا، کس کے سامنے کہا تھا، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ٹھیک تو یہ اخبار احاد ہے اور وہ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل واقعہ ہے۔ ٹھیک غام صاحب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ گفتگو بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو قرآن محفوظ ہوا تھا اس کے اوپر جو کچھ اشکالات بالعموم افسانے کہانیاں کس سے پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اعتراض یا اشکال کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے وہ قرآن آگے کیسے منتقل ہوا، یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر اس موضوع سے آپ کو دلچسپی ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور ہمیں ای میل لکھیے۔ پروگرام علم و حکمت سے اپنے میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔